بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستجع عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا ویسروا ولا تؤثروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی کہ حضرت مجھے اور وصیت فرمائیے، مگر آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کرنے والے یہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت اور نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہی ایک نصیحت فرمائی۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے نفع اور نقصان کا۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصے کی حالت میں چلتا ہے، ایسا شاید کسی دوسری حالت میں نہیں چلتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کبھی کبھی کفریہ کلمات بھی بکنے لگتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب اور بالکل ہی کڑوا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے۔ اور معلوم ہے کہ خاص کر غصے کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ طاقتور اور پہلوان کہلانے کا اصلی حقدار وہی مرد خدا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور نفسانیت اس سے کوئی بیجا حرکت اور کوئی غلط کام نہ کرا سکے۔ دیکھیں، غصہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے غصے کا مادہ نہ رکھا ہو۔ انسان کی فطرت میں غصہ داخل ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس غصے کو اپنے قابو میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہ نہیں کہا جا رہا کہ غصہ بالکل نہیں آ سکتا، نہیں، غصہ تو آئے گا کیونکہ فطرت میں داخل ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا یہ مردانگی ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہ سچے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر یہ مرض نہیں ہے، یہ روحانی بیماری نہیں ہے، یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے۔ ہم ظاہری مرض کو بڑا مرض سمجھتے ہیں، اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، ارے یہ بہت بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے کہ جو بہت سارے گناہوں کو اور بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ جس طرح تکبر کی وجہ سے انسان بہت سارے بیماریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح غصہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس غصے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، غصے کی حالت میں وہ تکبر کے بول بولتا ہے، اس غصے کی وجہ سے وہ حسد کرتا ہے، اس غصے کی وجہ سے وہ بغض کرتا ہے، اس غصے کی وجہ سے اس کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے کسی پر تو دو صورتیں ہوتی ہیں، جس پر غصہ آیا اس پر اس کا بس چلتا ہے یا نہیں۔ اگر اس پر اس کا بس چلتا ہے تو وہ یا تو اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، پٹائی کر دیتا ہے، یا اس کو گالی بک دیتا ہے، یا اس کو ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے اس سے دل آزاری ہو، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ سب چیزیں گناہ کے کام ہیں۔ گالی بکنا گناہ ہے، سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے، اور یہ گناہ میں آپ نہیں مبتلا اپنے اس خصلت بد یعنی غصے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس کا غصہ کنٹرول میں ہوتا تو یہ یقیناً گالی نہ بکتا۔ اس کے غصے کے اپنے کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے گالی بکی، اس نے سامنے والے کو تکلیف پہنچائی، چاہے وہ جسمانی ہو یا دل آزاری ہو۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی غصے کی وجہ اچھا جس پر غصہ کرتا ہے اگر اس پر بس نہیں ہوتا، بس ہونے کی صورت میں تو وہی حرکت کرتا ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا۔ اگر کسی پر غصہ ہے اس پر بس نہیں چلتا، مثلا وہ صاحب اقتدار ہے یا وہ ایسے منصب میں ہے کہ جس کے سامنے اس کی زبان نہیں چل سکتی، تو وہ اس کی پیٹھ پہ جو اس کی برائی کرتا ہے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور جب اس کی غیبت کرنے سے بھی اس کی غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تو وہ دل میں یہ تمنا لیے ہوتا ہے کہ کاش اس کو کوئی نقصان ہو جائے یا میں اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں۔ تو یہ جو گھٹن ہے اس کا نام بغض ہے۔ تو اس غصے کی وجہ سے وہ غیبت اور بغض میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اسی غصے کی وجہ سے وہ حسد میں بھی پڑ جاتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ سامنے والی کی نعمت کی بھی چھن جانے کی خواہش رکھتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ کسی کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش ہی تو حسد ہے۔ تو اس غیبت کی وجہ سے وہ اس غصے کی وجہ سے حسد میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے، اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ یہ بہت سارے گناہوں کو کیا کہتے ہیں دعوت دینے والی ہے، اس سے بڑا نقصان ہے۔ میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ نوک جھونک ہو جاتی ہے، اگر یہ غصے کا تیز ہوتا ہے، جس کا غصہ اپنے اعتدال میں نہیں ہے، اپنے قابو میں نہیں ہے، تو یہ بے قابو ہو کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، اور پھر روتا پھرتا ہے، پھر آ کے مفتی صاحب سے کہتا ہے ارے میں نے تو غصے کی حالت میں طلاق دی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیا محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ طلاق دی جاتی ہے غصے میں۔ ارے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر یہ غصہ بے قابو ہوتا ہے تو بیوی بھی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر ان غیر مقلدوں کے پاس جا کر فتویٰ لیتا ہے جو اس کو فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاق 1 طلاق ہے، پھر اس 1 طلاق سمجھ کر اپنی بیوی کو ساتھ رکھتا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غصہ اس کو حرام کاری تک لے جاتا ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ نقصان در نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں
اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلنا چاہتا ہے، اپنے احوال کی درستگی چاہتا ہے، اپنا تزکیہ چاہتا ہے، تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو قابو کرنے کی فکر کرے۔ غصے کو کیسے قابو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرما رہے ہیں، ایک دعا تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم، اے اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمائیے اور مجھے حلم کے ذریعے سے مزین فرمائیے۔ حلم کیا؟ بردباری، تحمل مزاجی، غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، غصے کے وقت کیا کہتے ہیں اپنے اول فول بکنے سے بچنا، یہ حلم ہے۔ جو شخص حلم سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مزین ہوتا ہے، وہ ذی وقار ہو جاتا ہے، وہ باوقار ہو جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مومن کی صفت فرمائی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومن، نیک مومن وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، نیک مومن وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں فرمایا گیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، پس اگر بیٹھنے سے غصہ فرو ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو فبیہا، اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ دیکھیں غصے کے وقت انسان کے عقل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور غصہ دماغ پر چڑھتا ہے۔ جب غصہ دماغ پہ چڑھتا ہے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج یہ فرما رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں، اس کا الٹ بتا رہے ہیں کہ ارے اگر تم کیا کہتے ہیں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تاکہ غصہ جو تمہارے دماغ پہ چڑھا وہ نیچے آ جائے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پی لو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں خاموش ہو جاؤ۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر جب تم میں سے کہ غصہ آئے تو چاہیے کہ اس وقت خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب کوئی شیطان تمہیں کچوکے لگائے تو تمہیں چاہیے کہ تم شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یعنی غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا غصے کا علاج ہے، غصے کا علاج ہے۔ اور ایک اور انسان اس بات کا استحضار کرے، یہ سوچے کہ اللہ کی ایک صفت حلم ہے، اللہ کی ایک صفت معاف کرنے کی صفت ہے۔ اللہ پاک، ہم کتنے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی اللہ پاک کے وجود کا قائل نہیں ہے، کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ فوراً پکڑ کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں، حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو آدمی یہ سوچیں کہ میں اگر کسی پہ غصہ کر رہا ہوں تو اللہ پاک کو مجھ سے زیادہ مجھ پر قدرت ہے، مجھ پر دوسرے پر اتنی قدرت نہیں ہے جتنی اللہ کو مجھ پر قدرت ہے۔ اللہ مجھ پر قدرت کے باوجود میری نافرمانی اور غلطی پر میری پکڑ نہیں فرما رہے ہیں، مجھ پر غصہ نہیں فرما رہے ہیں، تو مجھے بھی کیا کہتے ہیں اللہ پاک کے اس صفت کے ساتھ مجھے متصف ہونا ہے، مجھے بھی کسی پر غصہ نہیں کرنا۔ یہ غصہ کرنا یہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے، اللہ پاک اس کی فکر نصیب فرمائے اور اس بیماری کو اللہ پاک ہم سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔